ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اور ہے، وہ ہے مرد ٹیچر سے خواتین کا پڑھنا۔ وہ ایک کال بھی پیش کرتے ہیں جنید بغدادی کا کہ اگر پڑھانے والے ابراہیم ادم ہوں، پڑھنے والی حضرت رابعہ بصری ہوں، اور کعبۃ اللہ کا مقام ہو تو پھر بھی جائز اور حرام نہیں، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ دیکھو، حرام حلال کرنا یہ کسی عالم کا کام نہیں، نہ کسی صوفی کا ہے، نہ کسی صوفی کا ہے۔ صوفی تو وہ ہوتا ہے نا جس کا دل صاف ہو، جو عالم پہلے عالم بنے گا، اس کو قرآن اور سنہ کا علم ہوگا اور اس پر عمل بھی ہوگا، تو ہر مسلمان ولی ہے۔ سبحان اللہ، ہر مسلمان ولی ہے، صوفی ہے، اس کو صوفی ہی، کیونکہ حضور کا ایک منصب ہے، یعلمہم الکتاب، معلم ہیں آپ، اور یزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو تصوف کیا ہے؟ تزکیہ نفس، ہماری نیتوں کو ٹھیک کرنا، ہمارے باطن کو ٹھیک کرنا، ہمارے ارادوں کے اوپر تو یہ کام کرنا، یہ ذکر اذکار سب کیا ہوتے ہیں، مراقبے کیا ہوتے ہیں؟ یہی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے من کو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو لہذا یہ تزکیہ آپ کریں اور اس سے مایوس بھی نہ ہو۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں اور خلافت راشدہ کے دور میں یہ بات جڑی بہت اچھا پوائنٹ ہے، اس کو آپ پلے باندھیں۔ وہاں جتنا جو بھی بڑا حاکم ہوتا تھا جس جگہ پر، تو مسلح پر وہی کھڑا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ملوکیت کا دور آیا تو اس کے اندر بادشاہ جو تھے، یہ ان کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ وہ محلات انہوں نے بنا لیے۔ لَتَتَّبِعُنَّ، حضور علیہ السلام نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ، تم پہلے لوگوں کے قدم بقدم چلو گے، یہود و نصارہ، انہوں نے جو کچھ کیا تم بھی کرو گے۔ تو اس لیے ہم ان کے نقش قدم پر ہمارے پھر بادشاہوں نے چلنا شروع کیا، تو انہوں نے کہا یار یہ مسجد کیا، یہ نمازیں پڑھانا ہمارے فرائض میں ہے۔ ہاں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ فرماتے ہیں ہم اقتدار دیں اللہ والوں کو، اپنے بندوں کو، نیک آدمیوں کو، تو ان کا پہلا فریضہ ہوتا ہے کہ نماز کا سسٹم قائم کریں۔ تو سسٹم یہی ہے۔ آج کل ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، جتنی ہم باز تقریر کرتے ہیں اتنے ہی لوگ نمازوں سے بھاگ رہے ہیں۔ وجہ آپ کریں نا ذرا یہ مہربانی کر کے کہ جہاں گورنر صاحب ہوں وہ نماز پڑھائیں، جہاں وزیر اعلیٰ ہوں وہ پڑھائیں، جہاں وزیر اعظم ہوں وہ پڑھائیں، جہاں صدر صاحب ہیں وہ پڑھائیں۔ تو جہاں جو بھی حکومت کا بڑا نمائندہ ہے تو وہ آگے کھڑا ہو مسلح پر، آپ نے مولوی ڈھونڈ کے تو یہاں کھڑے کر دیے، جن کی پھر آپ عزت جو ہے کرتے نہیں ہیں، ان کو وقار دیتے نہیں ہیں، تو بس پھر کیا کریں۔ اب لوگ ہماری بات کے اندر اثر نہیں ہے بھیا۔ آپ اگر پڑھائیں گے نا گورنر صاحب، آپ گورنر ہاؤس کے اندر مسجد ہے وہاں پڑھایا کریں، وزیر اعظم صاحب پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر مسجد ہے وہاں آپ پڑھایا کریں، اور اسی طرح سے ڈی سی اور ایس پی اور فلاں ڈی آئی جی اور یہ سارے لوگ جو ہیں تحصیلدار، تو یہ جہاں ان کے بڑے بڑے دفاتر ہیں وہاں اے سی بھی لگے ہیں، پیچھے جا کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آگے کھڑے ہو نا، تو سارے سر پیچھے پڑھ بھی لیں گے۔ پھر میں کہ دیکھوں گا کون غیر حاضر ہوتا ہے، جب اس کو پتہ چلے گا کہ میرے افسر، میرے سینئر وہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو ہر ایک آگے ہو کے جناب آپ کے افسر بھی آگے پہلی صف میں دوڑیں گے، ہر ایک آگے ہو کے نمایاں کرے گا میں بھی حاضر ہوں سرکار، حاضری لگوائیں گے۔ میں سچی بات کرتا ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، اس کو آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ مسجدوں میں وہ یہ مرثیہ خوانی ختم ہو جائے گی۔ مسجد اقبال نے کہا مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف اعجازی نہ رہے، تو وہ نمازی نہیں۔ اب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بادشاہوں نے محلات میں عیاشیاں لے لی، عیش و عشرت، اور وہ غلط کاریاں، شراب اور کباب، اور ادھر ہمیں مولویوں کو کھڑا کر دیا، اور پھر ان کی تنخواہیں کیا دے رہے ہیں آپ، وہ آپ کو معلوم ہے۔ شرم آتی ہے ہمیں۔ تو یہ غیر مسلموں نے اور ملوکیت کے نمائندے جو تھے بادشاہ لوگ، انہوں نے یہ حال کیا ہے کہ مسجد کی جو مرکزیت تھی اس کو ختم کیا، اور علماء امام مسجد جو تھا اس کا جو وقت اور وقار تھا اس کو ختم کیا، اور اس کو کہا کہ محلے سے مانگ کے روٹیاں کھا۔
اور جنازہ پڑھا اور 1 گز کا وہاں کپڑا رہ گیا وہ بھی لے جا، 2-4 جنازے پڑھائے گا تو تیری شلوار بن جائے گی۔ یہ ہے خرابی۔ اور پھر مولوی صاحب ختم پڑھتے ہیں تو وہاں سے ختم کا روٹی لے کر آتے ہیں، اس طرح بغل کے نیچے انہوں نے چھپا کے برتن رکھے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کھا لو، یہ کہتے ہیں نہیں کھا لو، نہیں اوپر بکل ماری ہوئی ہے۔ واپسی پر کہے گا اچھا وہ اصرار کر رہے ہو تو میرے برتن ہیں ان کے اندر ڈال دو کھانا میں لے جاؤں، اور راستے میں سارے ادھر سے آوازیں ادھر سے آوازیں۔ تو دیہاتوں میں تو ابھی تک بھی یہی صورت اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا۔ یہ اہل مدرسہ بھی یہی کرتے ہیں، اہل خانقاہ بھی یہ کرتے ہیں، وہ اپنے مریدوں کو ذلیل کرتے ہیں یا اپنے طلباء کو کرتے ہیں، اور وہ اپنے ساری رعایا کو کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، اگر آپ کی کرسی ہے، اس کرسی پر تو آپ نے کبھی کلرک کو نہیں بٹھایا، نہ اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے، نہ آپ کے جو گارڈ ہیں ان کو آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ میری جو ہے سیٹ اس پر تو بیٹھا کر، ان کو تو نہیں اجازت دیتے۔ لیکن مصلی کی باری آتی ہے، نماز کی باری آتی ہے، اسی کو آگے کھڑا کرتے ہیں جس کو آپ گارڈ سے بھی کمتر سمجھتے ہیں۔ اس لیے نمازی کہاں سے آئے؟ اس پر روب بھی چلاتے ہیں، اس پر روب بھی ڈالتے اور اس کے اوپر قدغن بھی لگاتے ہو، کمیٹیوں کا پریشر بھی ضرور اس کے اوپر ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے میں جہاں خطبہ دیتا ہوں میں آپ کو نہیں بتاتا کہ وہاں پہنچ جائیں گے، تو وہاں میں نے کہا کہ مولوی صاحب جیسا تو یہ خطیب جو ہوتے ہیں، علماء جو ہوتے ہیں، ان جیسی اور مسجدوں جیسی جمہوریت تو دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ پارٹی جو ہے نا جائے نا ان کے دفتر میں نماز پڑھے، اور وہ پارٹی ادھر آئے نا، جمع ہوں گے نہیں، اسمبلیوں میں جمع نہیں ہوتے ہیں، کہاں جمع ہوتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں۔ یہ تو ہماری کرامت سمجھو کہ اللہ کی توفیق سے ہم لوگوں نے یہاں وہ پارٹی بھی موجود ہے، وہ پارٹی بھی موجود ہے، اس کا بھی ممبر ادھر موجود ہے، اس کا بھی ممبر ادھر موجود ہے، تو اس سے زیادہ پرامن ماحول کہاں ملے گا آپ کو؟ وہ تو جنت میں ملے گا مرنے کے بعد۔ مسجد کی جو برکتیں تھیں وہ ساری برکتیں ان لوگوں نے اپنے اوپر ان کا دروازہ بند کر رکھا ہے۔ اگر یہ آنا شروع کر دیں اور نماز پڑھانا شروع کر دیں بس، تو یہ نمازیوں سے بھر جائیں مسجدیں۔ اچھا حضور، وہ سوال جو تھا وہ آپ نے شروع فرمایا تھا کہ عورتوں سے مردوں کا پڑھنا اور مردوں سے عورتوں کا پڑھنا ٹیچر سے، تو کہیں بھی منع نہیں ہے، کہیں بھی منع نہیں ہے۔ ازواج مطہرات کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی فقیہ، محدثہ، مفسرہ، اور ہر قسم کے ان کے بعض لوگ آتے تھے اور مناسب جگہ پر بیٹھ کر تو فرماتے تھے اماں یہ مسئلہ ہے، اماں یہ مسئلہ ہے، تو ان کے رشتہ دار بھی اور جو غیر رشتہ دار تھے وہ بھی۔ تو یہ تو سعادت ہے بھائی۔ اگر مرد جو ہیں ان کے پاس ایک چیز نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں، اور عورتوں کے پاس ہے، تو ان عورتوں سے بھی رابطہ۔ آپ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بیویاں ہیں تاریخ کے اندر، 15ویں صدی جا رہی ہے، تو بہت ساری مسلمان اور صوفیاء میں سے، علماء میں سے عورتیں تھیں جن سے لوگ رجوع کرتے تھے، مسائل کی رہنمائی لیتے تھے۔ تو یہ کوئی منع نہیں ہے، لیکن وہی چیز ہے کہ تھوڑا سا یہ پردہ رہے، پتہ لے۔ یہ جو آج کل، یہ بھی افسوس کی بات، آپ خواہ مخواہ کھینچ کے مجھے ادھر لے آئے، تو وہ جو آج کل آج جو ہے عورتوں کا دن ہے، پیر صاحب کے پاس ہے، یہ آج کا دن ان کے لیے وقف ہے، اور کوئی مرد نہیں آئے گا، اور مرد بیچارے جو ہیں وہ آنکھیں میٹ کے رانجے کی طرح باہر بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ اندر جاتی ہیں جناب حضرت صاحب کے، کوئی پیر پکڑتی ہے، کوئی ان کے ہاتھ پیر اور کیا کیا وہ حرکتیں شیطانی، اور یہ باہر بیٹھا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اندر روحانیت بٹ رہی ہے، تو یہ روحانیت نہیں بانٹ رہی ہے، یہ لعنت بانٹ رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ امت کے باپ ہیں، لیکن مجال ہے کہ ما مسا ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدا امرات قطو، حضور علیہ السلام کی ہاتھ سے کسی عورت کا ہاتھ کبھی جو غیر محرم ہیں ان کا ہاتھ نہیں لگا، مس نہیں ہوا، ٹچ نہیں ہوا۔ ہاں بیعت فرماتے تھے، قرآن نے کہا ان جاءک المومنات
مینات یبایعنہ کا، اگر یا رسول اللہ آپ کے پاس عورتیں آئیں بیعت ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، تو فبایعہن اللہ، تو آپ ان کو بیعت کریں، لیکن یہ بیعت زبانی ہوتی تھی۔ آپ ان کو فرماتے تھے گناہوں سے توبہ کرو اور نیکیاں جو میں کہہ رہا ہوں تو ان پر عمل کرنا ہے تم نے، تو یہ بیعت ہوتی تھی زبانی کلامی۔ تو اور کون مولوی صاحب ہیں یا پیر صاحب ہیں یا بزرگ ہیں جو کہ بغیر پردے کے سامنے بٹھائیں اور وہاں واحیات حرکتیں اور باتیں ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ تنہائی میں بالکل حضور نے فرمایا جب غیر محرم مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں تو شیطان ایسے ان کے درمیان آ کے وہ جذبات کو ابھارتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے۔ تو حضور یہ اختلاط جو ہے وہ مردوں اور عورتوں کا آفیسز میں اور یہ وہ، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے پھر؟ کیا کتنا ہونا یہ چاہیے اور کتنا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں وہ بالکل جو ہے ان کے ذمہ کام اتنا لگائیں، اور یہ بڑے جو افسر ہیں وہ بھی ٹائم پر آئیں، ٹائم کی پابندی، تو جس کے ذمہ جو کام ہے وہ، اور باقی گپ شپ ان کو منع کریں، ان سے کہیں کہ جب درمیان میں کوئی ہو جائے، باڑ ہو جائے، کوئی دیوار ہو جائے، جی چھٹی کرنی ہو، کوئی جی درمیان میں کھانے کے لیے یا چائے کے لیے ہوتا ہے، جی جی تو وہ آپ کریں، تو باہر جا کے وہ بھی تھوڑی سی بات ہی ہے نا، اور کچھ نہیں، کوئی ڈنڈے نہیں چلانے، ان سے کہیں کہ ہم نے منہاج القرآن میں جی دیکھو جی یہاں کینٹین ہے، اس کے اندر مردوں کے بیٹھنے کے لیے اور جگہ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے، تو بس وہاں کھائیں پیئیں، آئیں جائیں، نہ ان کو چلنے پھرنے سے کوئی منع کرے گا، لیکن اپنوں کے ساتھ